نوجوان یہ کسی بھی ملت اور ملک اور معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، تہذیب کے لیے ایک بہت مضبوط طاقت ہوتے ہیں۔ کیسے ہم ان کے اندر علماء کے ساتھ وابستگی، دینی جو کنٹینٹ ہے، مواد ہے، اس کے ساتھ ان کی جسمانی اور روحانی کیسے تربیت ممکن ہے؟ 4 بیٹے تھے کسی کے، اس نے سوچا یار چلو ایک بیٹے کو دین کی طرف کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ اس طرف آیا اور یہاں پر اس نے اس طرح کی سختی دیکھی، دوسرے بچے تھے نا، وہ انہوں نے سمجھا کہ نہیں یہ کوئی اور دنیا ہے۔ جب ہم نوجوانوں کو دین کی یہ صحیح تصویر ان کے سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کا نوجوان جو ہے وہ یقیناً مسجد کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرے گا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، ایک تو اللہ تعالیٰ ان کی چھتیں گرا دے گا۔ چھتیں گرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو عروج ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ فات اللہ بنیانہم، اللہ تعالیٰ ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حسنین افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی میڈیا کی نشریات۔ خواتین و ناظرین، نوجوان یہ کسی بھی ملت اور ملک اور معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، تہذیب کے لیے ایک بہت مضبوط طاقت ہوتے ہیں۔ ان کو اگر صحیح ڈائریکشن پہ چلایا جائے، صحیح راستے پر چلایا جائے تو آپ اس سے ملکوں کو نہیں بلکہ بر اعظموں کو بھی فتح کر سکتے ہیں۔ اور اگر ان کے اسباب، ان کے بگاڑ کے کثرت سے بڑھتے چلے جائیں تو یہی نوجوان اس مملکت کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے، اس تہذیب کے لیے بربادی کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بہت زیادہ ٹارگیٹنگ ایشو ہے جو اس وقت ہماری تہذیب کے اندر کثرت سے پھیل رہا ہے۔ ہم اس موضوع کو نبھانے کے لیے اس کے اسباب اور وسائل کہ نوجوانوں کے اندر للہیت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، ہمارے پاس اس وقت ہمارے 2 معزز مہمانان موجود ہیں، جن میں سب سے پہلے محترم بلال احمد بٹ صاحب اور محترم قاری عظیم اختر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ بٹ صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا۔ نوجوانوں میں اس وقت موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھیں تو بگاڑ کی وجوہات زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی اوپینین، آپ کی رائے اور آپ کا تجزیہ اور آپ کا تجربہ کہ نوجوان کیسے ہم ان کے اندر للہیت، وقار اور مسجد کے ساتھ اٹیچمنٹ، علماء کے ساتھ وابستگی، دینی جو کنٹینٹ ہے، مواد ہے، اس کے ساتھ ان کی جسمانی اور روحانی کیسے تربیت ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ دیکھیے، پاکستان اس حوالے سے ایک نمایاں حیثیت بھی رکھتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر ہمارے سیاستدان بھی اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد وہ دیگر ممالک کی نسبت قدر زیادہ ہے، جس کی وجہ سے نوجوان جو ہیں وہ خاصی اہمیت کے حامل ہو گئے بنسبت دوسرے ممالک کے۔ اب بات یہ ہے کہ نوجوانوں کا جو فکری رجحان ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، وہ کیوں جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہیں۔ جی اس ضمن میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم لوگ بسا اوقات کسی سے اس کی عمر سے زیادہ توقعات جو ہے وہ وابستہ کر لیتے ہیں، یعنی اس کی ایج اتنی نہیں ہوتی مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ایج سے بڑھ کر جو ہے وہ پرفارم کرے۔ ہمارا جو دینی طبقہ ہے اس میں یہ رجحان کافی حد تک پایا جاتا رہا بھی ہے اور اب بھی میں کہوں گا کہ موجود ہے کہ وہ جس بچے کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں یا جس کو دینی بنانا چاہتے ہیں وہ اس کو پہلے دن سے ہی امام شافعی دیکھنا چاہتے ہیں یا امام احمد بن حنبل دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ بچہ نہ تو عام بچوں کے ساتھ کھیلے، نہ اس کے اندر کوئی کھلنڈرا پن ہو، نہ وہ اونچی ہنسے۔ ایون کہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ مدارس کے اندر بچوں کے بال جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بال رکھوا دینے، بس اوقات کوئی فنکشن آ جائے، کوئی شادی آ جائے تو ان کی جو ہے وہ ٹینڈی کروا دینی۔ اور ایون کہ مجھے یہاں تک یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک بچے کو دیکھا راستے میں، وہ جاتا وہ بیچارہ رو رہا تھا، تو پرانی بات ہے، تقریباً 10 سال پرانی۔ تو ایسے میں بھی جا رہا تھا تو میں نے اس کو روک کے پوچھا، میں نے کہا بیٹا خیال ہے آپ کیوں رو؟ چھوٹا تھا بچہ، کتنی عمر ہوگی، 11-12 سال۔ تو اس نے مجھے دکھایا کہ اس کا جو کالر تھا نا جی، وہ قاری صاحب نے کاٹ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو پہلے ہی لوگ جو ہے وہ دین کی طرف آتے نہیں ہیں جلدی، اور جب جو بچے مثلا خاندان میں سمجھ لیں کہ کوئی ایک بچہ اس طرف آ گیا، کوئی 2 بچے اس طرف آ گئے، 100 میں سے 1%، یا چلو کہ 4 بیٹے تھے کسی کے، اس نے سوچا یار چلو ایک بیٹے کو دین کی طرف کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ اس طرف آیا اور یہاں پر اس نے اس طرح کی سختی دیکھی یا اس نے یہاں پر اتنی زیادہ شدت دیکھی تو وہ جو
دوسرے بچے تھے نا وہ انہوں نے سمجھا کہ نہیں یہ کوئی اور دنیا ہے, یہ جو دین کی دنیا ہے یا دین پر چلنے کا جو راستہ ہے نا یہ دنیا ہی کوئی اور ہے, ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنے یا ہم اس دنیا کے اوپر چلنے کے قابل نہیں ہیں. تو یہ ایک فیکٹر بنا, اس نے بتدریج جو ہے وہ نوجوانوں کی ذہن سازی کی اور انہیں دینی طبقے سے یا دینی رجحان سے جو ہے وہ دور کیا. اس کی ایک بڑی وجہ آپ کو نظر آئے گی سوشل میڈیا کے اوپر. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ سرچ کر کے جو بندہ علماء کے خلاف بولتا ہے یا جو بندہ دیندار طبقے کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے یا جو بندہ مولویزم کہہ کر جو ہے وہ طلباء کو یا نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے نا, لوگ اس کے ساتھ بہت جلدی اٹیچ ہوتے ہیں, اس کی ویورشپ زیادہ اس کے ساتھ جلدی اٹیچ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس طبقے کے ساتھ وہ جو ایک شروع سے ایک ذہن سازی جو ہوتی رہی نا وہ اس کی وجہ سے وہ اذہان جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیں اس بات کو تھوڑا سا اب وضاحت کرنے کی پڑے گی نوجوانوں کو اپنے خطبات میں, اپنے پروگراموں میں, اپنے حلقہ احباب میں, کہ دین جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دین پر رہتے ہوئے تفریح نہ کر سکیں, آپ دین پر رہتے ہوئے کرکٹ نہ کھیل سکیں. دیندار ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ دوستوں میں بیٹھ کے کھلکھلا کے یا دوستوں میں بیٹھ کے ہنس نہ سکیں, کوئی مزاح نہ کر سکیں. دین کوئی قید خانے کا نام نہیں ہے. تو جب ہم نوجوانوں کو تھوڑا سا صحیح دیں, اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے اعتدال, دین ہمارا اعتدال ہی سکھاتا ہے. جب ہم نوجوانوں کو دین کی یہ صحیح تصویر ان کے سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کا نوجوان جو ہے وہ یقیناً مسجد کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرے گا. بلکہ مسجد کی بات آئی ہے تو قاری عظیم اختر صاحب اس بارے میں بڑی اچھی آپ کو بریفنگ دے سکتے ہیں کہ مسجدوں میں بھی ہمارے چند بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب میں کئی ایسے واقعات جانتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہے وہ بیچارہ ایک ٹی شرٹ پہن کے آ گیا مسجد میں, نوجوان تھا 18 سال کا ہوگا, تو اس کی شرٹ کے اوپر نا ایک وہ تصویر بنی ہوئی تھی, کوئی لوگو یا کوئی تصویر سمجھ لے بنی. یقین مانیے اس کی شرٹ جو ہے مسجد میں اتروا دی بزرگ نے, یعنی اتروا دی اس نے بزرگ نے. تو جب آپ نوجوانوں کے ساتھ اس طرح کا مسجد میں کہیں گے, ان کو ڈانٹیں گے یا ان کو اس طرح سے جو ہے وہ سختی کریں گے تو پھر وہ ایک ماحول بن گیا نا شروع سے, تو وہ نوجوانوں نے اس طبقے سے جو ہے وہ تھوڑی دوری اختیار کرنی شروع کر دی. قاری صاحب میں آپ سے اسی بات کو آگے لے کے کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ایک چھاپ اس وقت بن چکی, مطلب ماضی میں جو خامیاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں یا سختی یا شدت اختیار کی گئی, اب اس شدت کو کافی وقت لگے گا, لیکن کیسے لوگوں کے ذہنوں کے اندر خوبصورتی دین کے متعلق, آسانی, یسر کیسے پیدا کی جا سکتی ہے اور کیسے اس طبقے کو مزید اس رجحان کی طرف لایا جا سکتا ہے کہ اسلام اتنا بدنما اور بد شکل دین نہیں ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نوجوان یقیناً کسی بھی قوم کا مرکزی اثاثہ ہوتے ہیں اور پاکستان اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ اس کے پاس نوجوانوں کی, ینگسٹر کی کثرت ہے, اور یورپ اس حوالے سے خاصا بد نصیب ہے کہ ان کے پاس جو نوجوان ہیں یہ کھیپ نہیں ہے. اب اس کے لیے وہ مصنوعی طریقے اختیار کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے, چونکہ جو نرسری تھی ان کے پاس بچے پیدا کرنے کی وہ بانجھ ہو چکی ہے, انہوں نے اسے ہوائے نفس کا رخ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف جو ہے میاں بیوی کا تعلق ہے یا مرد عورت کا تعلق ہے, یہ صرف تلذذ کے لیے ہے. اس تلذذ کو بڑھاوا دینے کے لیے انہوں نے باقاعدہ انڈسٹریاں جو ہیں ان کا قیام کیا اور اس کے اندر انہوں نے دکھانا شروع کر دیا کہ اپنی زندگی جو ہے اس سے آپ اس طرح لطف اٹھا سکتے ہیں. تم جو اسلام یا تہذیب یا تمدن کی بات کرتے ہو, تم تو اپنے گلے کو گھونٹ رہے ہو اور تم گھٹن کے اندر زندگی گزار رہے ہو. یہ دیکھو ہم آزاد ہیں, ہم اپنی مرضی کے ساتھ اپنے تعلقات بناتے ہیں اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے. جب وہ بدسکونی کی طرف جاتے ہیں تو ہم تعلقات توڑ دیتے ہیں. ظاہر ہے جب تعلقات صرف ایک لطف کے لیے ہوں گے تو جب تک لطف آئے گا تب تک تعلق ہوگا, برقرار رہے گا. تو وہ اولاد کا جو توق ہے وہ گلے میں ڈالنا نہیں چاہتے, کیونکہ اولاد جو ہے اس تعلق کو گانٹ دیتی ہے, مضبوط کر دیتی ہے. خامد کو بیوی پسند نہیں ہے تو اس کو وہ کرنا پڑتی کہ اللہ نے بچے دے دیے, اور تلذذ بدلتے رہتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. انسان کا ابتدائی ایام میں ایک اور چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے, جب متوسط عمر کے اندر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی اور چیز سے متلذذ کرتے ہیں. تو انہوں نے صرف اسے جنسنگ سمجھا, مرد اور شوہر کے, عورت کے تعلق کو, مرد و زن کے تعلق کو. ہمارے ہاں تو میاں بیوی ہے, ان کے یہاں مرد عورت ہے, کوئی بھی
کسی کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ بنا سکتا ہے, تعلق قائم کر سکتا ہے. اسے انہوں نے آزادی کا نام دیا. اور ہمیں انہوں نے کہا, ہمارے نوجوانوں کو یہ کہا کہ تمہارے ممالک میں آزادی نہیں ہے. اب یہ وہ چورن بیچنے میں کامیاب ہوئے, اور کچھ بندے انہوں نے ہائر کیے کہ ہماری اس تہذیب کا جو ہے وہ تم چرچا کرو. آپ دیکھتے ہیں کہ برساتی مینڈکوں کی طرح کچھ نہ کچھ یہ اسلام آباد کے اندر, مختلف شہروں کے اندر ان کی تہذیب کا پرچم اٹھائے آپ کو مل جائیں گے, ان کا جز لے کے ان کی. لیکن اس تہذیب کی پرمیشن کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوئے ہیں کہ پورے کا پورا یورپ بانج ہے. آپ اعداد و شمار پڑھ کے دیکھیے, جو انٹرنیشنل جنرل آتے ہیں ان میں مضامین دیکھیے کہ 80% ان کے بوڑھے وہ بیٹھے موت مانگ رہے ہیں. انہوں نے ان کے لیے روبوٹ بنا لیے, اولاد ہی نہیں ہے, پالنے والا ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو امریکہ کا صدر ہے جو بائیڈن, اس کی ایک گفتگو ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ نوجوانوں کا اثاثہ نہیں ہے. یعنی بنا بنایا ملک جو ہے وہ ہم کس کے سپرد کریں, ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا. اور خودکشی کی سب سے بڑی ریشو وہاں ہے. یہ کون لوگ ہیں جو خودکشیاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے اس وقتی تلذذ کو ایک انڈسٹری کی شکل دی اور ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا. اور اس گمراہ کرنے میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے, لیکن ان کا اپنا بیڑا غرق ہو گیا. وہ تو جو مچھلی کہتے ہیں پتھر چاٹ کے واپس آتی ہے, انہوں نے تو واپس آنے کا سوچا, لیکن اب ان کے پاس رہا کچھ نہیں. چونکہ یہ قانون ہے قاری صاحب, جو نظام فطرت سے ٹکرائے گا نا وہ ختم ہو جائے گا. اس کی جو بنیاد اور جڑ ہے نا, فخر علیہم السقف من فوقہم, ایک تو اللہ تعالیٰ ان کی چھتیں گرا دے گا. چھتیں گرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو عروج ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور دوسرا یہ فات اللہ بنیانہم, اللہ تعالیٰ ان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گا. اللہ, اس تہذیب کی جو جڑیں بھی, اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, اور شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. اب ہمارے ہاں نوجوانوں کے اندر یہ فحش اور تفحش ایک ذوق اور شوق اور ایک لطف کے لیے ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے بنائیں. انہوں نے پہلے خود عمل کیا, ظاہر ہے کہ جب انہوں نے عمل کیا اس کے برے اثرات ان پہ بھی ہوئے. وہ چیزیں ہمارے ہاں بھی آئیں, میڈیا آیا, یہ پیکیج آئے انٹرنیٹ کے, یہ موبائل آیا, اس کے لیے سب انہوں نے محنت کی اور پیسہ لگایا ہمیں برباد کرنے کے لیے. لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہماری دینی آواز کی وجہ سے, ہماری مشرقی روایات کی وجہ سے, ہمارے ذاتی حیا کے کلچر کی وجہ سے, ہمارے بر صغیر میں حیا کا کلچر ہے کہ ہماری گلی کالونی کے اندر کوئی انجان بندہ ہے تو ساری کالونی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے. ہم یہ پسند نہیں کرتے. تو اس ہماری روایت کی وجہ سے, ہماری ان پابندیوں اور ہمارے بڑوں کی سختی کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی حد تک برباد ہونے سے بچ گئے. ورنہ یونیورسٹیوں میں, کالجز میں آپ کے سامنے یہ سکینڈلز آئے ہیں یونیورسٹیوں کے. ایک یونیورسٹی کا سکینڈل نہیں ہے, یہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں. یہ بڑے بڑے ایلیٹ کلاس کے جو لوگ ہیں, ان کے گھر کے اندر جو ملازمائیں کام کر رہی ہیں, ان کا تعلق تو مدارس سے نہیں ہے. یہ سب تہذیبی درندے ہیں. انہوں نے یہ ساری چیزیں جو دیکھی ہوئی ہیں. اب کالجوں کے اندر یونیورسٹی اب بہاولپور کے اندر جو کچھ ہوا, اور جس طرح باقاعدہ ایک مافیا تھا جو ظاہراً تو پروفیسر نظر آ رہے تھے لیکن اصلاً وہ درندے تھے جو اپنی وہ جو ہے وہ جنسی جو پیاس ہے نا جنسی, اس کی تسکین چاہتے تھے. اس کے لیے ان کے بڑے بڑے دور تک ہاتھ پھیلے ہوئے تھے. اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے خونی پنجوں کو ڈسکس کرتے ہوئے ڈر آتا ہے کہ اپنے بچوں کو گھر سے کس طرح نکالیں. صاحب اس میں آپ کی بات سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے کہا نا کہ ہم بچ گئے اپنی مشرقی روایات کی وجہ سے, تو دوسرا یہ اب بہاولپور والا واقعہ یا اپنے جو واقعہ, میرا خیال ہے کہ ہم بچے نہیں ہیں لیکن ایک پردہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے. وگرنہ اگر آپ جس طرح آپ خود ہی کہہ رہے ہیں, اندر کھاتے ہمارے نوجوان اس کی وجہ سے بہت ڈیمیج, میں نے کہا کسی حد تک وہ ڈسٹرب ہیں. ہاں, وہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس فی الحال جو نرسری ہے بچے پیدا کرنے کی, تو وہ بانج نہیں ہے. ہمارے ہاں اولاد سے بیزاری نہیں ہے. ہم ان کو سیدھا کر سکتے ہیں. ایک خاندانی نظام میڈیا یہی چاہتا ہے نا, واٹس ایپ یہی چاہتے ہیں, آپ یہی چاہتے ہیں, میں یہی چاہتا ہوں کہ چلیں جس حد تک یہ برباد ہوئے ان کی اصلاح کریں. لیکن فی الحال ابھی بھی پاکستان کی کتنی آبادی ہے؟ 24 کروڑ کے قریب ہے. گلیاں بچوں سے بھری ہوئی ہیں. چھٹی ٹائم آپ نکلیں بازار بند ہوں گے. آپ واٹس ایپ سے پوچھیں, آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہر جمعے انہیں کوئی نہ کوئی درخواست موصول ہوتی ہے کہ یار دعا کر دیں اللہ مجھے اولاد دے دے. یہ ہماری روایات ہیں.
یورپ کے اندر یہ نہیں ہے. یعنی اولاد سے جب بیزاری آئی, قانون فطرت سے بیزاری آئی, تو اللہ نے ان کی تہذیب کے چہرے کو مسخ کر دیا. مسخ ہے لیکن مسخ کی شکلیں مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا بیج مار دیا. ان شانے کا ہوا لبتر, دشمن کی جڑ کاٹ کے رکھ دی, اور انہی کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہوا. ہمارے ہاں قاری صاحب یہ نوجوان جو ہیں یہ ہیں, اب حکومت کو یہ چاہیے, بہت سارے لوگ, آپ مارکیٹ میں پھرتے ہیں, آپ ماشاءاللہ کالج میں جاتے ہیں, جمعے آپ پڑھاتے ہیں, لوگوں سے آپ کا تعلق ہے, آپ کسی گاؤں کی گلی میں جائیں, وہاں آپ کو کم از کم 200-400 بندہ ملے گا نا, ان 200-400 بندے تک آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے. نہ حکومت کی ترجیحات میں ہے کہ ان کی تربیت کیسے کرنی. کچھ ہندوستان سے اٹھ کے پاکستان میں آئے, انہیں پتہ ہی نہیں, وہ دیکھا نہیں شہباز شریف کی مثال دے رہا ہے ایک بندہ وزیر اعلیٰ کہ اے بھائی شہباز شریف لگا ہوا ہے. ہماری یہ عوام ہے اس سطح کی سادہ, ابھی تک ان کی تربیت کے لیے یہ ریڈیو والے جو کھڑے ہوئے ہیں, ان سے آپ پوچھیں کہ آج تک حکومت کی طرف سے تمہاری تربیت کوئی ہوئی, کسی اجتماع میں آپ گئے, چونکہ آزادی ہے, اگر وہ مسجد میں نہیں جاتے, حکومت کی ترجیحات میں نہیں ہے کہ ان کی تربیت کرنی ہے, ان کو سمجھانا ہے. اسی طرح بے ہنگم رش ہے, سکولوں کالجوں نے فیس لینے کے ٹھیے لگائے ہوئے ہیں, یہ کمائی کرنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بچوں کو, میں آپ کو یہ بات یہ علل اعلان کہتا ہوں یہ بھی میڈیا پہ, کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو آزادی سے روکتے ہیں, ہمارا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے, تو یہ استادوں کو بلا کے کہہ دیتے ہیں, ٹیچروں کو, کہ خبردار آپ کو اتنی دین کی تہذیب یہاں نافذ کرنے کی ضرورت نہیں, ہم کمانے کے لیے بیٹھے ہیں, پانی خرچہ بند ہو رہا ہے, ہم کمانے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ کماؤ درندے ہیں, اور یہ کمائی کے چکر کے اندر ہماری, اب بعض اسلامی یونیورسٹیاں میں نام لوں تو شاید بات کسی کو بری لگے, فیصل آباد کے اندر اسلامک ان کا سٹیٹس ہے, لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے ہماری کمائی میں فرق آتا ہے, وہ نمائشیں لگاتے ہیں, دوسری یونیورسٹی کی طالبات کو بلاتے ہیں, کبھی کس نام پہ, کبھی کس نام پہ, کمائی کے نام پہ, فیسٹیولز کے نام پہ, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید ہماری مجبوری ہے. یہ کسی بھی طریقے سے اسلام کا نام لے کے اسلام کو نافذ کرنا نہیں چاہتے, اور لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ یہ مسلمان کہلانا چاہتے ہیں, دکھنا چاہتے ہیں, بننا نہیں چاہتے. تو پہلے نمبر پہ قاری صاحب یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ ہم سب کو, اس نوجوان نسل کو اثاثہ سمجھتے ہوئے, ہمارے اداروں کو, ہماری حکومت کو, ہمارے مدارس کو, ہماری یونیورسٹی, ان کی ورکشاپ ہونی چاہیے. آپ بعض سنجیدہ شخصیات پہ اتفاق رکھتے ہیں, پاکستان میں یہ کلچر الحمدللہ ہے کہ سنجیدہ شخصیات جو تربیت کرتی ہیں ان پہ لوگوں کا اتفاق ہو جاتا ہے, اداروں کا اتفاق ہو جاتا ہے. ان متفقہ شخصیات کو تربیتی موضوع دے کے آپ ایک سیمینارز کا سلسلہ شروع کریں. پچھلے دنوں حکومت سے بیزار ہو کے, پی ڈی ایم کی حکومت سے بیزار ہو کے ایک گروہ نکلا, انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں سیمینار کریں گے جس کے اندر ہم لوگوں کو بریف کریں گے کہ تمہارے اس طرح جو ہیں تحفظات اور تمہارے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالا جاتا ہے. یقین مانیے ان کی گفتگو کو بڑی پذیرائی ملی. لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں یہ سمجھائیں گے کہ کس طرح یہ جمہوریت کے نام پہ یہ ڈھاکے ڈالتے ہیں. عوام یہ چاہتی ہے کہ پبلک پلیس پہ ان کے لیے, جس طرح ہم یہ قطروں کے بارے بریفنگ کرتے ہیں, جس طرح پوری قوم نے کرونا کے بارے میڈیا کو ساتھ ملا کر کے ایک ایک بندے تک آواز پہنچائی, جگہ جگہ ایک ایک فوجی کھڑا کر دیا, اور پوری قوم کے اندر ایک تہذیب نظر آ گئی. مسجدوں کے لوگ بھی ساتھ مل گئے, اور کرونا کے بارے دنیا جو چاہتی تھی نا کہ اس طرح کا عمل ہونا چاہیے, پاکستان اس کے اندر کسی لحاظ سے پیچھے نہیں رہا. تو تربیت کرنے کے لیے, نوجوانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے, بربادی سے بچانے کے لیے ایک متفقہ اعلامیہ بنا کے پوری قوم اس کے اوپر سٹینڈ لے, پوری قوم اس کے اوپر کھڑی ہو. والدین اپنی ذمہ داری ادا کریں, گلی محلے والا اپنی ذمہ داری ادا کرے, نظم آئین قانون والا اپنی ذمہ داری ادا کرے, اور مدارس آنے والے کو پھر خوش آمدید کہے. خوش آمدید. میرے اکیلے یہ دعوت دینے سے لوگ نہیں آئیں گے, قانون انہیں کہے گا کہ ادارے میں جاؤ, نماز کے وقت مسجد میں جاؤ. اگر انہیں ڈر نہیں ہوگا تو وہ تو اسے سمجھیں گے ثواب کا دین ہے. یہ ثواب کا دین نہیں ہے اکیلا, یہ عمل کرنے کا دین ہے, اور اس پہ عمل کروانا ہے, اور عمل کروانے کے لیے یہ اسلامی اسٹیٹ ہے. تو ان یونیورسٹیوں کا کیا نوٹس لیا انہوں نے, جہاں عصمتیں اور یہ معصوم کلیاں جو ہیں وہ کچلی گئیں اور نوچی گئیں اور مسلی گئیں, کیا انہوں نے نوٹس لیا؟ کیا جب جرم ثابت ہو گیا ہے تو اس کے بارے بھی کوئی لیتا لا اللہ ہوگا, اس کے بارے بھی کوئی ضرب تقسیم ہوگی. آپ لائیں لٹکائیں, اور ان تہذیبی درندوں کو, پچھلے دنوں ایک جج کی ویڈیو لیک ہوئی ہے, وہ کیا کر رہا ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. یہ سب جس طرح بٹ صاحب نے کہا نا, اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں, بدنامی سے اللہ کی پاک ذات نے بچایا ہوا ہے. وگرنہ جن لوگوں نے یہ فحاشی کا کلچر ہمارے اندر پروموٹ کیا, انہیں پتہ ہے کہ یہ جو گرافی کی ویڈیوز ہیں, یا فحش کلچر ہے, یا فحش قسم کا لٹریچر ہے, یہ پڑھتے کن ممالک کے لوگ زیادہ ہیں. www. کا مطلب کیا ہے کہ آپ ورلڈ ونڈو کے اندر فوراً رجسٹر ہو جاتے ہیں, آپ کی انٹری پڑ جاتی ہے
کہ پتہ چل جاتا ہے ان کو اپنے اعداد و شمار میں کہ اس چیز کو کون سے لوگ زیادہ دیکھتے ہیں۔ جب ان کے جنرل جاری ہوتے ہیں تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اتنے فیصد پاکستان کے نوجوان ہمارے لٹریچر کو دیکھتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ہماری جو ہے وہ تہذیب اور پوری دی گئی تربیت کو وہ قبول کرتے ہیں، تو کیا اس بارے ہمیں انتظام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا جا سکتا ہے۔ بٹ صاحب جیسے قاری صاحب محترم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، اسی طرح کیا ریاست قوت نافذہ رکھتی ہے؟ تو کیا آیا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر جس طرح سے بہت ساری پورنوگرافی کی ویڈیوز اور سیکشولیٹی وہ ہمارے ذہنوں کے اندر پراگندگی سے اتنی زیادہ بری جا رہی ہے کہ کسی بھی عمر کا کوئی بھی بندہ اس سے باز نہیں آ رہا، اور اس کے فزیکلی اثرات پاکستان میں کثرت سے دیکھے جا رہے ہیں، تو کیا حکومت کا کیا کلیدی کردار ہو سکتا ہے میڈیا کے اوپر پابندی لگانے کے بارے میں؟ دیکھیں، حکومت اگر چاہے تو حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے، گناہ کو روکنے کے لیے، جرائم کو روکنے کے لیے حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو بنیادی طور پر جس چیز کو دیکھا جاتا ہے نا، وہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے اپنے مفاد کو، اپنے معاشی مفاد کو، اپنے عیش و عشرت کے مفادات کو، اپنی اور بہت سی ایسی مجبوریاں اور کچھ خواہشات کو ضروریات کا نام دے کر جو ہم نے بنا لی ہیں، تو وہ اس وجہ سے حکومت دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ ہم روک سکتے ہیں، لیکن اس کام کے روکنے سے حکومت کی آمدن میں یا اس کی اپنی عیش و عشرت میں یا اس کے اپنے کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ قدغن آتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا راستہ اپنا بند ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اب ہمارا یہ راستہ بند ہو رہا ہے، لہذا اس برائی کو جو ہے وہ ہم جاری رکھتے ہیں۔ بٹ صاحب مطلب یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے آپ کی گفتگو سے کہ ہم لوگوں نے خود ہی ڈیموکریسی کے سسٹم میں ان بندوں کو پروموٹ کیا، وہ سیٹس پہ آئے، عہدوں پہ بیٹھے، تو کیا اس وقت پوری من حیث القوم ہمیں یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ اس وقت پاکستان کو کن کن چیزوں سے نقصانات ہیں؟ کیا اس بندے کی سلیکشن کی جائے جو منتخب ہو کے ان تمام مسائل کو دیکھے؟ یہ قاری صاحب، یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، اس پہ پھر اب ہم سیاسی گفتگو پہ چلے جائیں گے کہ بندے سلیکٹ کیسے ہوتے ہیں، اس پہ الگ کوئی پروگرام آپ رکھ لیں، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کر لیں گے، لیکن ویسے بہت حساس موضوع ہے، اس پہ بات کرنی نہیں چاہیے کہ یہ سلیکشن کیسے ہوتی ہے، وہ سارے جانتے ہیں۔ بہرحال اب جو ہمارا جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ نوجوانوں کو گناہ سے یا اس بے حیائی اور فحاشی سے روکنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بٹ صاحب ریاست سے بڑی میں سمجھتا ہوں کوئی قوت نہیں ہوتی۔ ہاں جی، طاقت ہوتی ہے نا، جیسے کووڈ میں اگر حکومت نے آدمی کے ساتھ نا کچھ مطلب کولیبریشن کیا اور دکانیں بند کروانے کا سین ہوا، وہ ٹائم کی کیسی پابندی ہوئی؟ کیا اگر حکومت ایسا کوئی نظام مرتب کر دے، اس میں آپ کی کیا اوپینین، کیسے آپ ان کو حکومت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ایک قانون بن جائے نا جی، ایک قانون جب بن جاتا ہے، چاہے ساری قوم اس کے مخالف ہو، قانون بن جاتا ہے، بندہ اس قانون کے خلاف اگر کرتا ہے تو باغی ٹھہرتا ہے۔ یہ جب مارشل لا لگتی ہے تو آپ دیکھیں کہ حالانکہ وہ طاقت کے زور کے اوپر آ کے حکومت پہ قابض ہو جاتے ہیں، پورے ملک پہ قابض ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مجرم ہی ٹھہرتے ہیں، اس کے باوجود ان کو یعنی قانونی لحاظ سے وہ بغاوت میں آتا ہے۔ تو گرچہ وہ طاقت سے آ جائے، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو قانون ہوتا ہے نا کسی بھی ملک کا، وہ بہت پاورفل ہوتا ہے، وہ اس میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر بھی جہاں ہم دیگر قانون سازی کر رہے ہیں، وہاں اس طرح کے قوانین کو جو ہے وہ عملاً نافذ کرنا پڑے گا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اب ہمارے ہاں ایک کو ایجوکیشن کلچر ہے۔ اب آپ کو ایجوکیشن کلچر جو ہے اس کو میں ایک چھوٹے سے مثال سے ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو فطری جذبات رکھے ہیں نا، آپ ان کو روک نہیں سکتے، آپ ان کو دبا نہیں سکتے، وہ اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو پراپر راستہ رکھا ہے، نکاح کا راستہ، وہی اس کا بہترین حل ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، مولڈ کرنے کی کوشش کریں گے، یا کوئی اس کے اوپر پردے ڈالنے کی کوشش کریں گے، وہ سب جو ہے ناکام ہے۔ میں اس کی ایک حافظہ اللہ نے اپنی ایک تقریر میں اسی طرح یعنی کو ایجوکیشن اور لڑکے لڑکی کے معاملات میں بات کر رہے تھے وہ، تو انہوں نے مجمع، ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ان کا غیر مسلموں کا بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، تو اس میں ایک لڑکا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، وہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا، تو اس نے کہا جی دیکھیں میں ینگ ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور میرے ساتھ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، تو وہ کہتا ہے مجھے تو لڑکیوں کو دیکھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ کو ایجوکیشن جو ہے وہ غلط ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو بائک پہ آ گیا کہ بات یہ ہے کہ آپ اپنا علاج کروائیں، اگر آپ کو لڑکیوں کو دیکھ کے کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا علاج کروائیں، کیونکہ آپ غیر فطری بات کر رہے ہیں، یعنی ایک فطری بات ہے نا۔
تو اب مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہی ہم ایک سٹیپ ہی سمجھ لیتے ہیں کہ اب ایک کو ایجوکیشن سسٹم ہے. اگر حکومت چاہے تو اس کو ایجوکیشن سسٹم کو ہی سیپریٹ اگر کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50% سے زیادہ جو خرابی ہے وہ کم ہو جائے گی. کیونکہ اس کی وجہ سے ایک جب کنیکشن دیکھیں, جب آپ گناہ کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں, جب آپ گناہ تک رسائی دے دیتے ہیں نا کسی کو, تو اس سے گناہ کے سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کہ یہ نہیں اسلام کہتا کہ اپنے ایمان پہ بڑا مان کرو اور شرابیوں کی محفل میں بیٹھ کے شراب نہ پیو اور بے حیا عورتوں کے درمیان بیٹھ کے تم پاک دامنی سے واپس آ جاؤ, تمہارا بڑا کمال ہے. نہیں, اسلام کیا کہتا ہے, گردن موڑ کے نظر بھی نہ پھیرو. تمہاری گردن مڑ کے نہیں دیکھنی چاہیے لڑکی کو پیچھے مڑ کے, کیونکہ جب تم دوسری مرتبہ اس کو دیکھو گے, جب تم اس کو مڑ کے دیکھو گے تو پھر وہ اب ایک سٹیپ اوپر چلا جائے گا, پھر اس سے اگلا سٹیپ اور اس سے اگلا سٹیپ اور پھر آگے تک جانے کا وہ آگ لگنے کا اندیشہ ہے. اس لیے چنگاری جو نہیں پیدا ہونی چاہیے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اقدامات کرے اور وہ کر سکتی ہے. اچھا بٹ صاحب کی بات کوئی مزید آگے چلاتے ہوئے قاری صاحب, آپ مطلب حکومت کو کیا علماء اکرام ماشاءاللہ جس طرح کی ان کی تحریکیں ہیں اور جس طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان میں, اور پاکستان کی بچاؤ کی وجوہات بھی یہ کہ یہاں پہ اس طرح کی بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں, کیا انہوں نے بہت ساری ایڈوائزز نہیں دیں نوجوانوں کی تربیت کے متعلق, یا قومی اسمبلی تک ان کی رسائی نہیں ہے, یا یہ اپنے اداروں کے اندر وہ نصاب تعلیم نہیں مقرر کر سکے جو حکومت کے لیے ریکوائرمنٹس تھیں کہ ان کے بندے بھی وہاں گورنمنٹ لیول پہ بیٹھ کے کوئی بات کہنے کے حقدار ہوتے؟ قاری صاحب, کوئی بھی کام تب ہوتا ہے جب اسے کام سمجھا جائے. نمبر ایک کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یار یہ بھی کوئی کام ہے. نوجوانوں کو تباہی سے بچانا, پورے پاکستان کے نوجوانوں کو, اس میں مکتب اور مذہب کی اور مسلک کی تفریق نہیں ہے. پاکستان کے ہر نوجوان کو تباہی اور بربادی سے بچانا ہے. اور اجتماعی طور پہ نوجوانوں کے رویے کس قسم کے ہیں اور ان کے نظریات کس قسم کے ہیں, اس کے بارے جائزہ لے کے جو قیادتیں ہیں, لیڈرشپ ہے, وہ اکٹھی ہو. اور مجھے نہیں یاد کہ آج تک کوئی سنجیدہ کوشش ہوئی ہو. عمران خان صاحب نے نوجوانوں کو اپنے کچھ سیاسی مقاصد کے لیے اکٹھا کر لیا, انہیں اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر لیا, انہوں نے ایک بیانیہ اپنا بنا لیا اور وہ سب کے منہ میں چڑھا دیا انہوں نے. اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوانوں کی پوری کھیپ ان کے ساتھ جب چلی تو دنیا کے اندر ان نوجوانوں کی وجہ سے ان کی سیاسی پوزیشن کا استحکام واضح ہونے لگ گیا. اور جب تک نوجوان ان سے الگ نہیں ہوئے تب تک وہ اسی کراؤڈ کے ساتھ کھڑے رہے, اسی مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے. تو یہاں سے دیکھ کے بھی ہمیں یہ اب سمجھ لینا چاہیے کہ نوجوان کتنی قیمتی چیز ہے. یہ جو ہمارے سیاستدان بوڑھے ہو گئے ہیں یہ شاید سمجھتے ہیں کہ شاید 100 150 2 سال ابھی بھی یہ نکال جائیں گے. اور حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ جس طرح انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی ہرس بڑھتی چلی جاتی, اور اس کی عملی تصویر ہمیں ان میں نظر آتی ہے. سیاسی لیڈر ہوں یا مذہبی لیڈر ہوں, اس کی عملی تصویر ہمیں ان میں نظر آتی. پھر یہ بھی نہیں خدا کا خوف کرتے کہ جب ہم مر جائیں گے پیچھے ہمیں نظر کوئی نہیں آ رہا. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ 5-7 بندے چیلے چمچے ہیں جو کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے, لیکن یہ میری جگہ آ کے کام کرنے کے اہل نہیں ہے. اس کے باوجود بھی سیادت قیادت یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم پانی کا بلبلا ہیں, سانس والی چیز کا کوئی اعتبار نہیں, پتہ نہیں کس موقع پہ مر جائیں, انہیں کوئی نظر نہیں آتا. انڈیا کے اندر 2 کروڑ سے زیادہ بندے انڈسٹری سے وابستہ ہیں, فلم انڈسٹری سے. انہیں کوئی خوف نہیں ہے, 1000 سال تک انہیں کوئی خوف نہیں ہے اپنی انڈسٹری کی تباہی کا. انہوں نے اتنی نسل تیار کر لی, اتنی کھیپ تیار کر لی. انہیں کسی قسم کے طبلہ نواز ہوں یا کوئی بانسری والے ہوں یا سازندے ہوں, انہیں ان کی کمی نہیں ہے. اکیڈمیاں قائم کر کے انہوں نے جو ان کا کلچر تھا, جو ان کی تہذیب تھی, جو وہ چاہتے تھے, جہاں وہ گویا کہ پوری دنیا کے اندر فلم پھیلانے میں بنانے میں یہ بہت آگے ہیں. تو اس کے لیے انہیں جو کھیپ چاہیے تھی اس میں وہ انہوں نے اپنے آپ کو خود کفیل کر لیا. کیا ہمیں قیادت کے میدان میں, سیادت کے میدان میں کس نے سامنے سنبھالنا ہے سب کچھ؟ ہم نے نوجوانوں نے سنبھالنا ہے نا. تو ان نوجوانوں کو لانے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آتی. نہ نصاب کے اندر ہمیں کچھ نظر آتا ہے, نہ اجتماعی طور پہ باقاعدہ نوجوانوں کے اجتماعات ہوتے ہیں کہ نوجوانوں کے حکومتی سطح پہ اجتماعات ہوں, سرکاری سطح پہ اجتماعات ہوں, اور کچھ متفقہ نوجوانوں کے اجتماعات ہوں جن میں پاکستان کو بچانے کی کامن چیزیں ان سے شیئر کی جائیں. جس طرح بٹ صاحب فرما رہے ہیں, اور آپ نے بھی کہا کہ سیاست ریاست سے بڑا کوئی زور والا نہیں ہوتا عوام میں سے.
ریاست خود ایک مضبوط چیز ہوتی ہے، اسٹیٹ سے بڑھ کے کوئی چیز ہیوی نہیں ہوتی. تو یہ جو فحش کلچر ہے یہ اس کو روک سکتے ہیں، انہیں پتہ ہے، ان کے پاس ذرائع بھی ہیں، ان کے پاس اسباب بھی ہیں. جس طرح کو ایجوکیشن ہے اس کو یہ ختم کر سکتے ہیں. اگر کوئی خبر آتی ہے اس قسم کی سزا دے کے، اور قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ ایمان والوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہو جو سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. آپ کوئی اخبار کا صفحہ اٹھا کے دیکھ لیں، لکھا ہوگا جرم و سزا کی، لکھا ہوگا جرم یا جرائم اور سزا، لیکن وہاں سزا نہیں ہوتی، سارے صفحے پہ جرائم ہوتے ہیں. شریعت نے جرائم کی تشہیر سے روکا ہے. جب حد لگائی جاتی ہے تو یہ نہیں کہا کہ بتاؤ کہ اس نے کیا جرم کیا ہے، بس وہ حد لگاؤ، وہ عدالت کے اندر فیصلہ ہو گیا ہے. لیکن جب حد نافذ ہو، اس سزا کو دیکھنے کے وقت ایک گروہ جمع ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جرائم دکھائے جاتے ہیں، ہر میڈیا والا وہ مجرم کے منہ میں میک دے کے پوچھتا ہے کہ تو نے یہ جرم کس طرح کیا ہے، لیکن وہ بڑا سنجیدہ ہو کے کھڑا ہوتا ہے. دکھانا تو یہ چاہیے کہ اس کو سزا مل رہی ہے، اور وہ منتیں کر رہا ہے کہ یار میں نے غلطی کر لی، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی. یہ چیز دکھانی چاہیے، یہ چیز نہیں دکھائی جاتی. اور آمنا پولیس سے کھڑا سنجیدہ ہو کے جس طرح وہ بادام کھا کے آیا. کرتے وہ آپ کی بات ہے کہ آپ یہ جرائم کے باز ہونے کی بات ہے کہ یہ بھی ایک نیا کلچر آ گیا. پچھلے دنوں ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ ایک کیمرہ پکڑتا ہے، مائک پکڑتا ہے، اور چل بھی تو نے نمبر پلیٹ نہیں لگائی، اور چل بھی تو نے ہیلمٹ نہیں پہنا. یعنی جس پولیس والے والی شاید آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی، وہ یہی تھا. ٹھیک ہے، وہ پولیس والے نے گالیاں نکالی، بھائی تجھے کس نے حق دیا ہے، تیرے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ تو مائک لے کے اس کو روک رہا ہے. اگر اس نے نمبر پلیٹ نہیں ہے یا اس کا کوئی ہیلمٹ نہیں ہے، یہ پولیس کا کام ہے، وہ وردی میں کھڑا ہو بندہ ڈیوٹی پہ، اس کو روکے. تو یہ وہی قاری صاحب والی بات ہے کہ ہم لوگوں کے جو جرائم ہیں نا ان کو ہائی لائٹ کرنے کے بہت شوقین ہو گئے. اچھا، ویسے بٹ صاحب بڑی خوبصورت انہوں نے بات فرمائی، لیکن نا ایک اشکال ذہن میں بار بار یہ جنم لیتا ہے، اور ہر شہری اور جو پاکستان میں رہتا ہے اس کو بھی یہ ہوگا کہ دیکھیں پرائیویٹ سطح پہ حکومت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. کیوں نہیں اہل مدارس کوئی اپنا سٹیٹس، علمی سٹیٹس، ایجوکیشنل سسٹم ایسا بنا سکے کہ وہ ایک چمکتا ہوا ہیرا ہوتا، اور پرائیویٹ سطح پہ انہی نوجوانوں کو لے کر کے یہ بہت بڑے لیول پہ کام کرتے، حکومت مجبور ہو جاتی. لیکن ان پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن پھر بھی وہی پرانی ایک میں یہ کہوں گا کہ سوچ اور سلیبس چل رہا ہے. وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ان کو کچھ ترقی یا امپروومنٹ نہیں کرنی چاہیے سسٹم میں؟ قاری صاحب اصل میں بات وہی آ جاتی ہے. پہلی تو بات میں آپ کی یہ کہوں گا کہ بیت السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے. اس وقت ان کو جو قومی ایوارڈ جو ہمیں ملتا ہے نا، ستارہ امتیاز، اس کے لیے ان کا نام جو ہے وہ باقاعدہ پیش کر دیا گیا ہے. فنکاروں کی صاحب میں گویا کہ پہلی بار کوئی کسی اچھے بندے کو یہ اعزاز دیں گے، پہلی دفعہ ہوگا. اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک جدید مدرسہ قائم کیا ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے وہ کالج اسکول یونیورسٹی نہیں ہے، وہ ایک جدید مدرسہ ہے. بات وہی آ جاتی ہے، بات ہے وسائل کی. انفرادی طور پر یا پرائیویٹلی آپ اس لیول کے اوپر جا کے کام نہیں کر سکتے جس لیول پر حکومت کام کر سکتی. حکومت جو ہے جب وہ اوپر سے پہاڑوں سے پانی چلتا ہے نا تو وہ ایک قصبے کے نالی تک بھی حکومت پہنچا سکتی ہے. بات سمجھے، حکومت کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ کوئی خطہ جو ہے وہ خشک نہیں رہتا، حکومت ہر جگہ پہ پانی پہنچا سکتی. جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں ان کے وسائل محدود ہوتے ہیں. اب مثلا ایک انفرادی طور پہ ایک بندہ ایک شہر میں ایک کمیونٹی میں ہی کوئی کام کر سکتا ہے، تھوڑا سا وہ ہوگا تو 2-4 شاخیں اپنی بنا لے گا. جس میں بیت السلام کی آپ مثال لے لیں، یہ اب پورے پاکستان میں ایک ہی مثال ہے. جامعۃ الرشید کی مثال لے لیں، پورے پاکستان میں ایک مثال ہے. جامعہ سلفیہ کی مثال لے لیں. یعنی آپ جتنے بھی مدارس کی مثال لیں گے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بیچارے ہوتے ہیں پرائیویٹ، وسائل کی کمی. ٹھیک ہے، مسائل زیادہ وسائل کم. ٹھیک ہے، ڈونیشن پہ پہلے چل رہے ہوتے ہیں. وہ ڈونیشن کا وہ کسی وقت بھی کوئی بھی اس پہ بھی قاری صاحب جو ہے وہ اکثر گفتگو کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈونیشن والا بندہ ویسے ہی بیچارہ جو ہے وہ ریزرو رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اور کئی چیزوں کا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے باوجود میں نہیں یہ سمجھتا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یا مدارس نے کام نہیں کیا. جتنے کو بیچاروں کے پاس وسائل تھے ان وسائل میں رہتے ہوئے انہوں نے کام کیا ہے. ہاں، یہ بات تو اپنی جگہ موجود ہے کہ بہتری کے جو چانسز ہیں، یہ بہتری کے مواقع وہ ہر وقت ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ تو ناسا والے جو ہیں وہ چاند پہ بھی چلیں گے نا تو وہ کہیں گے اب ہم نے اس سے اوپر بھی جانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آگے سے آگے جانا، بہتر سے بہتر کی تلاش اور ترقی میں آگے سے آگے، یہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا. اسی طرح مدارس کا آگے سے آگے لے کے جانے والا جو معاملہ ہے اس پہ ہمیں محنت کر رہے ہیں مدارس. لیکن آپ ان کے وسائل، ان کے مسائل جو ہے ان کو بھی دیکھیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ بات ہو رہی ہے نوجوانوں کی، تو بات وہی شروع والی میں کہوں گا کہ بھئی ہمارے نوجوان مدارس میں آتے کتنے کو ہیں.
یا مسجد میں آتے کتنے کو ہیں؟ آپ کی زیادہ تر جو نوجوانوں کی تعداد ہے وہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے ساتھ وابستہ ہے. اس کی کئی اور وجوہات ہیں، معاشی مسائل بھی ہیں. بندہ سمجھتا ہے کہ مدرسے میں پڑھ کے میرے معاش کا کیا بنے گا، اور وہاں پہ جا کے وہ معاشی طور پر اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اصل جب تک آپ حکومتی سطح پر کوئی قوانین نافذ نہیں کرتے، کوئی اخلاق و ضوابط جو ہے اس کو لاگو نہیں کرتے، آپ انفراد اور چلیں چھوڑیں اور بہت مثالیں ہیں. آپ تبلیغی جماعت کی مثال لے لیں. ہماری تبلیغی جماعت کوئی چھوٹی جماعت ہے آپ بتائیں؟ بر صغیر سے جو انڈیا سے چل رہی ہے، پاکستان میں بھی ہے، پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا منظم اور بہترین نیٹ ورک. اور رائیونڈ کے اندر کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ کے بعد سب سے بڑا مسلمانوں کا اجتماع اگر کہیں ہے تو وہ رائیونڈ کے اندر. لیکن آپ مجھے بتائیں کوئی تبدیلی نظام کے اندر وہ لا سکے؟ وہ کیوں نہیں لے آئے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر؟ وہ کیوں ایجوکیشن کو ختم کیوں نہیں کر سکے؟ کیوں؟ کیونکہ پیار سے، محبت سے مان جائیں، آپ کی مہربانی، نماز پڑھ لو تاڑے گوڑے نو ہاتھ لانے. اس طرح آپ کتنے کو بندوں کو منا لیں؟ صحیح بات، ٹھیک ہے نا. ترلے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا. ترلے منتے والے سے تو آپ کتنے کو بندے، کوئی ہوتے ہیں جو بیچارے سلیم الطبع انسان ہوتے ہیں، قدر روحانی طور پہ کوئی نیک ہوتا ہے، وہ بیچارہ کہتا ہے چل یار انڈیا منتا کرن دیا تے نال چل لو. اصل چیز ہے قانون. ریاست کا قانون جب بن جاتا ہے، اور پھر جب اس کے اوپر، جیسا قاری صاحب نے کہا، جب اس کے اوپر عمل ہوگا، جب ایک جماعت دیکھے گی کہ یہ عمل ہو رہا ہے، تو اس کے بعد آپ کو دنوں کے اندر تبدیلی نظر آئے گی. دنوں میں تبدیلی آپ کو لگے گی. لیکن قاری صاحب آج تک کیوں یہ سوچا گیا کہ کسی کے کندھے کے اوپر رکھ کے پستول چلائی جائے؟ کیوں نہیں اس میرٹ کے مطابق افراد تشکیل دیے گئے جو حکومتوں میں جاتے اور ایوانوں میں جا کے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر کے اپنی بات منوا لیتے؟ آغاز میں ہی کوئی مقصدیت نہیں. ہم دیکھتے ہیں نا جن لوگوں کے ہاتھ میں شروع سے ہی یہ وطن آ گیا نا، تو مقصدیت نہیں تھی. ایک تھا کہ مقصد طے پا جاتا نا کہ ہم نے مثلاً اس ملک کو صاف رکھنا ہے، اجتماعی مقصد ہو. میرا ایک دوست ہے کہنے لگا، میں یورپ تھا تو میں پاکستان آیا، اس کے بھائی میرے دوست تھے، وہ اس طرح ڈکیتی میں وہ شہید ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ ان کی جگہ آ گیا یورپ سے. تو کہتے ہیں ہمیں وہاں کوڑا پھینکنے کی عادت نہیں تھی. جو بھی ہم بسکٹ وغیرہ کھاتے، شاپر لیز، وہ میں گاڑی میں رکھتا تھا. جب کہیں کوئی ڈسٹ بین باسکٹ نظر آتی تو اس میں پھینک دیتا. تو 10-15 دن کا وہ میرے پاس کافی سارا کچرا جمع تھا. تو میں نے ایک دن گاڑی کو دھونے والے کو کہا کہ یار یہ گاڑی دھو دو، اندر سے بھی صفائی کر دو. تو اس نے میرے سامنے وہ سارا میرا کچرا اٹھایا اور سڑک پہ جا کے پھینک دیا. میں نے کہا یار یہ 15 دن سے میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تو یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا. کوئی ایک چیز ہی اجتماعی ہو ہمارے اندر، من حیث القوم. صحیح بات. ایک ہر سیاسی پارٹی ایک ہے روٹی کپڑا اور مکان، ایک کہتا ہے ہم تقدیر بدل دیں گے. 3 پارٹیاں ہیں. ایک پارٹی کہتی روٹی کپڑا اور مکان، ایک کہتی ہم تقدیر بدل دیں گے، اور تیسری کہتی ہم نہیں چھوڑیں گے. اے تیناں بیانیاں دے وچ قاری صاحب نوجواناں دی ککھ نہیں ہے. بھی ان تینوں پارٹیوں نے، جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی ایک لفظی زبان سے نکالا ہو جو اجتماعی ہمارا جو ہے وہ ایک نیریٹیو بنے، بیانیاں بنے. اجتماعی بیانیاں بھی ہوتا ہے نا. مثلا اجتماعی بیانیاں یہ کہ ہم پاکستانی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں کچھ یہودی بھی ہیں، پاکستان میں کچھ یہودی بھی ہیں، کراچی کے بعض علاقوں کے اندر ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں. لیکن جب ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں، یہ نکل گئے. ان سب کو اجتماعیت میں لانے کے لیے کیا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں. پاکستان ہمارا وطن ہے، ہم اسے صاف رکھیں گے، ہم سڑک وغیرہ پہ کچرا نہیں پھینکیں گے. ہمارے ہاں کوئی ایک چیز حکومتی سطح پہ، لیکن انشاءاللہ ہم جن باتوں کا آغاز کر رہے ہیں ہم بتائیں گے کہ کس طرح ہم نوجوانوں کو مقصدیت پہ اکٹھا کر سکتے ہیں. وہ کون سی مبادیات ہیں جو ہم من حیث القوم ڈسکس کریں اور ان کو پذیرائی ملے. اللہ تعالیٰ اس آواز کو پذیرائی دے اور وہ نقارہ خلق آواز خدا بنے، اور عوام اس کی طرف توجہ کرے، ادارے اس کی طرف توجہ کریں، حکومت اس کی طرف توجہ. میں بھی آپ کی خدمات حاصل کر لیں، آپ کی آواز پہنچے، اور آپ ایک ایسا پروگرام پی ٹی وی پہ کریں. پی ٹی وی پہ کوئی مقصد والا پروگرام آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ جتنے میڈیا کے چینل بیٹھے ہوئے ہیں، سوائے ان کو اپنی کمائی کے کسی چیز کی فکر ہے؟ یہ سرکاری مثلا سکول ہے. میں پچھلے دنوں بات کر رہا تھا کہ سکول ٹیچروں کی یہ ایک ورکشاپ کریں پورے صوبہ پنجاب کی، کہ بھئی تمہارے ذمہ ہے، تم نے اپنی تنخواہ کے پیسوں سے سکولوں کو وی آئی پی بنانا ہے. ارب روپیہ لگ جاتا ہے، کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے. 2 کمرے ہوتے ہیں پرائمری سکولوں میں. یہ جو گاؤں وغیرہ میں سکول ہیں 2-2 کمرے ہیں قاری صاحب.
ایک کمرے میں استاد بیٹھتے ہیں, بارش آ جائے. ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے اس میں 2 کمرے تھے, آج سے 15 سال 20 سال پہلے. آج بھی اس میں 2 کمرے ہیں, آج بھی اس میں 2 کمرے ہیں. ان دونوں کمروں کو رنگ کرنے پہ کتنے پیسے لگ جاتے ہیں؟ وہی ٹوٹی کرسیاں جو اس وقت ہوتی تھیں آج بھی وہی ہیں, وہی گندے ٹاٹ. منہ دیکھ کے سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ 2 ٹاٹ 10,000 روپے کے اندر 3-4 ٹاٹ آ جاتے ہیں. تو 3-4 ٹاٹ ایک کلاس کی ضرورت ہوتے ہیں, ایک کلاس کی ضرورت ہوتے ہیں. اور وہ کلاس ٹاٹ سنبھال کے رکھتی, وہ 3-4 سال کہیں نہیں جاتے. یار تم اتنا اس ملک کو کھا رہے ہو, تم ٹیچروں کو کوئی اجتماعی آواز دے دو کہ تم نے یہ کرنا ہے, تم نے پھول لگانے ہیں, تم نے بچوں سے, اسکول کے بچوں سے تم نے رستے صاف کروانے ہیں, تم نے انہیں یہ کہنا ہے کہ جب گھر سے تم نے آنا ہے تو تم نے اس انداز سے گھر سے آنا ہے, جب جانا ہے تو اس انداز سے گھر میں داخل ہونا ہے. تم نے ماں باپ کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے, ہم ایک قوم ہے. کوئی چیز ہے کامن جو آپ کو نظر آتی ہو؟ بس جو بندہ لیڈر کھڑا ہوتا ہے 2-4 بندے ساتھ لیتا ہے, لا 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 اپنی پاتا, اس کا اپنا ایک نیریٹو ہے, اور وہ پاکستان کو بھول جاتا ہے. صرف اپنے اپنے مقاصد ہیں, اپنے اپنے اہداف ہیں. آپ ان کے منشور پڑھ لیں, نون لیگ کا منشور پڑھ لیں, پی ٹی آئی کا منشور پڑھ لیں, پیپل پارٹی کا منشور پڑھ لیں, جماعت اسلامی کا منشور پڑھ لیں, مذہبی پارٹیوں کے منشور پڑھ لیں. ان منشورات کے اندر آپ کو کوئی ایک شک بھی نظر آتی ہے کہ ہم نے اس آواز کو اجتماعی آواز بنانا ہے؟ کوئی آتا کہتا جی سڑکیں بنا دیں گے, تقدیر بدل دیں گے. کوئی آتا کہتا روٹی کپڑا اور مکان دے دیں گے. کوئی آتا کہتا چھوڑیں گے نہیں, جانے نہیں دیں گے, بھاگنے نہیں دیں گے. تو اس طرح یہی کر سکتے تھے نا. اب ان کو اداروں نے بھی دیکھ لیا, لانے والوں نے بھی دیکھ لیا, اور آپ اور میں نے بھی دیکھ لیا. اب ضرورت ہے آپ جیسے نوجوانوں کی, یقین مانیے. قاری صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں. ہاں, میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ میں کیا, یقین مانیے یہ ضرورت ہے. اس قسم کے لوگ آئیں, ڈیبیٹ کریں سوشل میڈیا پہ, لوگوں کو اجتماعیت کی طرف بلائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. آؤ مل کے ایک بیانیہ بناتے ہیں, اور بیانیہ وہ بناتے ہیں جو تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے, تم سے بھی ریکوائر ہے, تم سے بھی مطلوب ہے. باقی چیزوں کو چھوڑو, تم مجھے نہیں مانتے. یار کتنی بڑی بات ہے, تم مجھے نہیں تسلیم کرتے. محمد بن عبداللہ کہو, محمد رسول اللہ نہ کہو, لیکن آؤ ہم مدینہ کے اندر ایک قوم بنتے ہیں, اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اس بنیاد پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں جو بنیاد تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے. تمہارے نبی بھی جو دعوت لے, کوئی آواز تو اٹھے نا. مجھے آپ بتائیں, جو میں اتنا اوکھا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ بھئی فلاں دور کے اندر ایک آواز اٹھی تھی اور ساری قوم نے اس آواز کو اپنے دل کی آواز سمجھا تھا, اپنے دل کی آواز سمجھا تھا. 70 سالوں کے اندر, 76 سالوں کے اندر ابھی تک یہ ایک کامن آواز قوم کے اندر پیدا نہیں کر سکے. کام انہوں نے کٹا کرنا ہے, انقلاب انہوں نے کھیلانا ہے. کوئی انقلاب نہیں آئے گا کسی قسم کی. کوئی کم از کم یہ ایک آواز تو دلوائے نا دنیا کو اجتماعی. اصل میں نا جو ہوتا ہے وہ یہ قاری صاحب کی بات ہے, انقلاب کی بات. اصل میں ایک دفعہ کوئی لیڈر آتا ہے نا, وہ انقلاب کے نام پہ اٹھتا ہے تو بڑی پذیرائی بھی اس کو ملتی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی مثال ہمارے سامنے. عمران خان صاحب نے جس وقت انقلاب کی بات کی, ریاست مدینہ کی بات کی, اور یہ کہہ رہے ہیں قاری صاحب نہیں چھوڑوں گا, پکڑ لوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, تو کتنے یوتھ ان کے ساتھ نکلی. لیکن ایٹ دی اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ یعنی ایٹ دی اینڈ وہی اپنے مفادات اور وہی جو ہے وہ ریاست مدینہ والی کوئی بات نہ نظر آئی. ٹھیک ہے, تو اب جب آپ ایک بیانیہ دے کے قوم کو اکٹھا کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں قوم کو, تو اب کتنے ایسے لوگ ہیں, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, جو اب افسوس کرتے ہیں کہ یار غلطی ہو گئی ہم سے, ہم اس طرف چلے گئے, توبہ کر لی. کتنے لوگ واپس آ گئے. وہ جبری توبہ تو ہم نے خود دیکھی ہے کہ یار وہ چینل والے بھی کہتے ہیں جبری توبہ بھی ہوئی. چینل والے کہتے ہیں یار ٹھہر جو باری باری آؤ, باری آ جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے عوام کے ساتھ کھیل بھی کیا ہے نا, ہمارے لیڈروں نے یا جو آگے آنا چاہتے تھے, عوام نے یا نوجوانوں نے ان کو قبولیت دی ہے, ان کو پذیرائی دی ہے, ان تک جو ہے وہ ان کے آگے ڈھال بنے ہیں, ان کو اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عوام چاہتی تھی کہ پاکستان کے اندر کچھ اچھا ہو, پاکستان کے اندر کچھ بہتر ہو, لیکن بس بدقسمتی سے کہ جس نے بھی آیا اس نے اپنے مفادات. اچھا آپ یہ بتائیں, جو میں اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں, ادارے, سیاسی پارٹیاں, حزب اختلاف, حزب اقتدار, کیا ہمارے آئین قانون کے اندر کہیں انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ایک پارٹی آ کے جو منصوبہ شروع کرے گی دوسری پارٹی پاکستانی منصوبہ ہے؟ بہت اچھی بات ہے.
پاکستانی منصوبہ ہے، اس کی مخالفت نہیں کرے گی. لیکن قاری صاحب اگر یہ اجتماعیت کی پرمیشن کر رہے ہوتے، اجتماعیت کو پرموٹ کر رہے تھے، یہ مثلا فوج اور عوام اور سیاسی پارٹیاں یہ مل کے چند چیزیں طے کر لیں کہ انہاں تے کمپرومائز نہیں اسی کرنا. بالکل. کوئی آوے کوئی جاوے، چین کا وزیر اعظم آئے گا یا صدر آئے گا، وہ پاکستان کا مہمان. بالکل. کوئی اب ہمارے یہاں شہباز شریف باہر جاتا ہے تو اگر اس کی عزت نہیں ہوتی تو دوسری پارٹی والے آنے لے شہباز شریف. یہ شہباز شریف کی توہین نہیں ہوئی، پاکستان کے وزیر اعظم کی توہین ہوئی ہے. عمران خان اگر باہر گیا ہے اس کو عزت ملی ہے. یہ عمران خان اب کالا باغ ڈیم کی مثال ہی لے لیں کہ مطلب اگر اتفاق ہو جائے گی کالا باغ ڈیم بنانا ہے، حکومت کسی کی بھی ہو، مسئلہ تو یہی آگے قاری صاحب والی بات ہے کہ کریڈٹ پھر کون لے گا. یہ کریڈٹ کا چکر مذہبی جماعتوں میں، سیاسی جماعتوں میں، یہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت ہر جگہ پہ یہ کریڈٹ کا چکر ہے. یہ کریڈٹ کون لے گا؟ مقصود اپنا قاری صاحب یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں ان سے انسپریشن کیوں لیتے ہیں؟ مطلب کیوں نہیں ایک ملا مسجد کا ایک امام وہ ہیرو بن سکا کہ اس کا اتنا اٹریکٹیو ہو کہ جس طرح ان کی جماعتوں میں، سیاسی جماعتوں میں ان کا ساتھ دینے کے لیے وہ بابنگے دھول بھاگتے ہیں، اسی طرح ایک مسجد کا ملا وہ اتنا اٹریکٹیو ہو کہ پبلک اس کی طرف آئے خود سے. بات کرتے وقت آپ کے ذہن میں نہیں رہا جتنا کرنٹ انہوں نے تحریک لبیک میں دیکھا ہے نا، عمران خان 3-4 دفعہ دوبارہ دنیا پہ آیا نا اپنے مننے والے قاری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے آپ نے دیکھا نہیں، ان کا بڑی جماعت ہے، ان کی نوجوان ساتھی عزیز ہیں، وہ سیاسی اثر و رسوخ خاصا سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ایک سیاسی بڑی پارٹی کے ساتھ اچھے عہدے کے ساتھ وہ منسلک ہیں. وہ ان کا جو پچھلے دنوں اجتماع ہوا نا اسلام آباد میں، وہاں کہنے لگا قاری صاحب میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے عقیدت مند آج تک نہیں دیکھے. ہم اپنے یعنی وہ پیو دادے کے بڑے تہذیب والے بچے جب آج سے 25-30 سال پہلے حیا تھا بڑوں کا اکرام، وہ کہنے لگے اتنی تہذیب ہمارے اندر اپنے بڑوں کے بارے نہیں جو تہذیب کسی دور میں پاکستان کا ایک سرمایہ ہوتی تھی. یار یہ ہماری تہذیب، اتنا ادب اس وقت ہمارے دل میں نہیں ہوتا جب ہم تہذیب کے طور پہ راج کر رہے تھے اور ہماری تہذیب پیک پہ تھی. جتنا ہم نے ایک طلب اور ایک کسک اور ایک لگاؤ اور ایک تعلق مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دیکھا، انہوں نے کہا لیڈر ہے بھائی. اب دیکھ لیں کہ وہ ایک گملہ نہیں ٹوٹنے دیا انہوں نے، کتنا لمبا لانگ مارچ کیا انہوں نے، لیکن مجال ہے کہ انہوں نے جو روٹ دیا اس سے دائیں بائیں ہو جائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ یورپ زدہ لوگ ہیں، ان کی مثالیں دے دے کے، ان کے وہ دکھا کے، اور اپنی خوبی جو ہے، بات وہی قاری صاحب والی کہ اپنی خوبی کیا دکھانی ہے کہ وہ مسئلہ تو یہ ہے کہ پھر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تعریف ہو جائے گی نا جی، دوسری سیاسی پارٹی کی تعریف ہو جائے گی اگر ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا لانگ مارچ امن مارچ کے طور پہ دکھا دیں. ہم نے تو دکھانا ہی نہیں ہے کہ کسی دوسری سیاسی پارٹی کی تعریف. لیکن بات یہی آ جاتی ہے کہ جب تک ہمیں قوم بن کے پاکستان کے لیے نہیں سوچتے اور ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کی عزت ہے اور یہ پاکستان کا جو ہے وہ نقصان ہے، جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک جو ہے یہ معاملات صحیح نہیں ہو سکتے. یہ معاملات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ آپ کا، آپ کی تشریف آوری کا، آپ دونوں یہاں پہ حاضر ہوئے. خواتین و ناظرین، پاکستان میں منشور مختلف ہونے کے باعث حکومتوں کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے بہت ساری اگر تحریکیں جو پرائیویٹ سطح پہ بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں نوجوانوں کے لیے، یا وہ نوجوان جن کے اندر یہ احساس ذمہ داری ہے یا ان کے اندر اسیسبلٹیز ہیں، ان کے اندر طاقت ہے، وہ بھی ہائی لیول پہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے سسٹم کی خرابی کے باعث وہ کچھ نہیں کر پا رہے. اس لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاکستان کے نظام کو بہترین بنا دے اور آپس کے اختلافات ختم کر کے ہم ایک قوم بن جائیں، تاکہ یہ نوجوان اپنی طاقت کے ساتھ پوری دنیا کے ایوانوں میں اسلام اور مملکت پاکستان خدا داد اس کی حفاظت کے لیے بہت ساری باتیں کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے پاکستان کی اور نوجوان طبقے کی اللہ بہتری فرمائے. اور اسی کے ساتھ آپ سے میں ایک درخواست کروں گا کہ اے بی میڈیا کو سبسکرپشن دیجئے، اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہی دیجئے، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.